السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کی ریکویسٹ پر لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اور کہا تھا مولانا صاحب اس پر ویڈیو بنائیں، اور وہ ہے اپریل فول منانا کیسا ہے۔ As a believer, are we allowed to, participate such a day where we actually lie, we do prank, and we make fun of each other? Is it allowed? So this was the question, and here I came with the video. Azan Millat Islamiyya, as a believer, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسلام نے ہر ایک موڑ پر رہنمائی متعین کی ہے، گائیڈ لائنز رکھی ہے، اور ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں فن کرنا، مذاق کرنا یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے۔ نہیں، الاؤڈ ہے، لیکن اس کی کچھ شرعی حدود ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ اپریل فل ہے کیا چیز، شروعات کب ہوئی، کہاں پر اس کو زیادہ پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں نقصان کیا ہوتے ہیں، وہ سب باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب میں نے اس کو گوگل کیا، ویکیپیڈیا پر میں نے اس کے بارے میں پڑھا، کوئی چیز حتمی تو نہیں ہے، مگر زیادہ تر ویکیپیڈیا پہ جو انفارمیشن ہے کہ فرانس نے تقریباً آج سے 600 سال پہلے، غالباً سن 519 یا 518 میں اپنا کیلنڈر چینج کیا تھا پورے ایک فلسفے کے طور پر، اور جب چینج کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں چونکہ اتنی اچھی ٹیکنالوجی تھی نہیں کہ امیڈیٹلی سیم ڈے پوری دنیا پر یا پورے فرانس پر وہ لاگو ہوتا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپڈیٹ ہوتے ہوتے یا لوگوں تک یہ بات پہنچتے پہنچتے اپریل تک چلا گیا۔ لہٰذا کچھ جگہوں پر جب پتہ چلا کہ کیلنڈر چینج کیا جا رہا ہے اور نئے سال کا آغاز اب جنوری سے ہوگا، یا مان لو کہ کسی اور ماہ سے جو بھی فرانس نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، تو اس پر کچھ لوگوں نے اس کو مذاق کے طور پر لیا، اور وہاں سے سمجھو اس سلسلے کی شروعات ہوئی۔ لیکن جہاں پر ویکیپیڈیا میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے it may be mythology، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ myth یعنی کہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ knows the best کہ آخر یہ شرارت کب سوچی، لیکن سچائی یہ ہے کہ لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں، پرینک کرتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک انفلوئنس ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر، امریکہ، یورپ کو بہت فالو کرتے ہیں، انڈیا پاکستان میں جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت سے کام ہیں جو یہاں نہیں ہوتے اور انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں، انہی میں سے اپریل فول ہے۔ یہاں پر اس کا کوئی شور شرابہ نہیں سنائی دیتا، یہاں پر کوئی اس کی بات اتنی نہیں کرتا۔ میں امریکہ میں ہی، اور میں نے نہیں دیکھا ان 5 سالوں میں بچوں میں یا کسی اور چیز کے، بالکل نہیں، بلکہ یہاں جھوٹ کو برا مانا جاتا ہے۔ لیکن ہم دوسروں کا کلچر اپنانے ماہر ہیں، تو ہمارے یہاں پر یہ زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے احادیث کریمہ سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ 2 چند حدیثیں لے لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والکذب فانہ مع الفجور وہما فی النار، جھوٹ سے بچو کیونکہ در اصل وہ تمہیں بدکار بنا دیتا ہے، اور کل بروز قیامت جھوٹا انسان بدکار کی طرح، یعنی فحش بڑے گناہ کرنے والے کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اور وہ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، دونوں جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ رسول پاک کی ایک اور روایت ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں علیکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ آپ کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، فجور کی طرف لے جاتا ہے، بدکاری کی طرف لے جاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور وہ بے حیائی آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَكْذُبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جب بندہ مسلسل جھوٹ بولنے لگتا ہے، کہ عادت اسے بنا لیتا ہے، اس پر پشیمان نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، تب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایک سب ٹائٹل نام دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کذاب، the biggest liar، بہت بڑا جھوٹا۔ اللہ ہم سب کو اس بات سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اور ایک اور میجر نقصان بتاؤں میں آپ کو، الکذب ینقص الرزق، حضور کی حدیث ہے کہ جھوٹ دراصل آپ کا رزق گھٹا دیتا ہے، اور ہم تو دن رات پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پیسوں میں کمی آتی ہے، تو اب آپ اندازہ کر لیں گے جو رزق کی کمی ہے دراصل وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اپریل فول کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور لوگ دراصل مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہم دراصل کسی کی فیلنگز کا ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں اس کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ دین میں فن کرنا، مذاق کرنا، انجوائے کرنا یہ برا نہیں ہے۔ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ رسول پاک بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں
میں آپ کو بتاؤں کہ دین میں کم از کم اپریل فول یا اس طریقے سے صرف مذاق کرنے کے لیے to have a fun, it is not allowed to lie, it is not allowed to hurt someone's feeling. That's why we are absolutely not allowed to participate in April Fool. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. There are few places where it is allowed to lie, and there are three. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned, if you want to stop a fight or misunderstanding between two Muslim brothers and sisters, it is allowed to lie. یہ اجازت ہے کہ آپ دو مسلمان بھائیوں میں اصلاح کرانا چاہتے ہو، جھگڑا ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دل میں بدگمانی انہوں نے پال لی، بغض اور حسد پال لیا ہے، تو اب ہمارے یہاں پر یہ الاؤڈ ہے کہ ہم وہاں پر اجازت ہم جھوٹ بولیں تھوڑا سا، کسی ایک کے پاس جا کر کہا یار تم اس کے بارے میں اتنا برا کہہ رہے ہو، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، دوسرے کے پاس جا کر بولیں گے یار تم ان کے بارے میں یہ بات رکھتے ہو، میں نے دیکھا کہ وہ تمہارا ذکر ہمیشہ خیر سے کرتا ہے، تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ آپ دور کرتے ہو, which is allowed. Another place where we can lie, Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu has mentioned that another place where we can lie is when you want to stop someone from a major sin. If somebody is there to kill someone and he asks, did you see that so and so? You can lie, no I did not. Though you have seen and you know where is he. If somebody asks you that do you know where is the liquor store, you can lie. Okay, I don't know. Though you know it, but you can lie. Why? You are protecting him from کنزیومنگ الکوہل. جو دوسری جگہ ہے جہاں پر انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ ہے کسی مسلمان کو گناہ کبیرہ سے بچانا. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہاتھ میں تلوار لیے, چاقو لیے, گن لیے, پسٹل لیے, کسی کو مارنا چاہتا ہے یا ڈنڈا لے کر آیا کسی کو مارنا چاہتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جس کو یہ مارنا چاہتا وہ اس کمرے میں یا اس جگہ پر یا اس گھر کے پیچھے, اس ٹری کے پیچھے یہاں چھپا ہوا ہے, اور آپ سے اس نے پوچھا تم نے فلاں کو دیکھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں نو میں نے نہیں دیکھا بھائی, ہو سکتا ہے ادھر گیا ہو. کیوں؟ آپ کا مقصد یہاں جھوٹ بولنا نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سچ بولنا کسی انسان کی جان لے سکتا ہے, کسی انسان کو زخمی کر سکتا ہے, لہٰذا it is allowed to lie. یہاں پر اجازت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. اور تیسری اور سب سے اہم چیز, اور وہ آپ سب اس کو نوٹ کر لیں, وہ ہے اپنی زوجہ سے متعلق جھوٹ بولنا, یا دو بیویوں ہسبینڈ وائف کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا. مثال کے طور پر آپ کی وائف ہے, آپ نے دل جمعی کے لیے اسے کہہ دیا کہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, آج تم نے کھانا اچھا پکایا ہے, یا تم گھر کا کام بڑا اچھا دیکھتی ہو, یہ الاؤڈ ہے. اسی طرح بیوی کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ شوہر کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتی ہے. جو فیصل ہوتے ہیں, حکم ہوتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں, ہسبینڈ وائف میں اختلاف ہو گیا, دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, آپ فیصل ہیں, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, دونوں کے درمیان جا کر صلح کرانی ہے, آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یار آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کا اچھائی کا ساتھ نام لیتی ہے, وہ تو آپ کو بہت چاہتی ہے, وہ تو میکے میں رکنا ہی نہیں چاہتی, وہ تو کہتی میرا شوہر مجھ پر اتنا خرچ کرتا ہے, کنجوس بالکل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ شوہر کے پاس جا کر کہہ سکتے, بیوی کے پاس جا کر کہہ سکتے ہو کہ شوہر تمہاری بہت تعریف کرتا ہے, تمہارا کھانا اسے پسند, تمہارا رہن سہن, پہننا, کپڑا, اٹھنا بیٹھنا سب پسند ہے, تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم اس بات کو سمجھیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دو لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ہم دراصل وہاں گھی, تیل, نیمبو, مرچی سب ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں تاکہ مسالہ اور لگے, اسپائس اپ ہو جائے چیزیں, جھگڑے ہو جائیں اور اختلافات بڑھ جائے. اللہ ہمیں اچھا مسلمان بنائے. اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. If we truly love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what we have to do? Are we allowed to lie? No. Then what Rasulullah used to do? Rasulullah says, I also do make fun. Not making fun. I also do some fun. I also do some fun. But I never ever lie. And how that happened? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw an old lady. And Rasulullah says, oh old lady, do you know? In Jannah there will be no any old lady. An old lady can never enter into Jannah. She started, thinking, really? I'm an old lady, will I go to Jannah? Then Rasulullah said, don't worry. When you will go to Jannah, you will be young, inshallah. حضور نے مذاق کیا, لیکن حضور فرماتے ہیں انی لامزح ولا اقول الا حقا. مذاق میں بھی کرتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا, میں صرف سچ بولتا ہوں. اس کی مثال دیکھیں, ایک بڑھیا کو حضور نے دیکھا تو کہا کوئی بڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ تھوڑی سی سہم گئی, میں تو بوڑھی ہو گیا, میں جنت میں نہیں جاؤں گی. حضور نے فرمایا نہیں, جب تم جاؤ گی تو تم جوان ہو کر جاؤ گی. 1% یا 0.1% اس میں جھوٹ ہے کیا؟
لیکن حضور نے مذاق بھی کیا، خوشی بھی عطا کر دی۔ میرے عزیز ساتھی، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ حضور نے ان لوگوں کے لیے جو پرینک کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کسی کو کال کر کے بولتے ہیں کہ تمہارے آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہارے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ تمام چیزیں جو ہم جھوٹ میں بولتے رہتے ہیں، اس کا کیا نقصان، دنیا میں نقصان، بعد میں دین نقصان سنیں۔ حضور فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار ابعد من الثريا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے یار دوستوں اور ہم شریک مجلس والوں کو ہنسانا چاہتا ہو، اس کی زندہ آج کے دور میں کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی شخص مذاق کرتا اور وہ اپنے سبسکرائبرز، فالوورز، ان کو انجوائے کرانا چاہتا ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کچھ مذاق کرتا ہے، پرینک کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جتنا کہ انسان جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ سوریا، یعنی کہ سب سے بلندی اس کائنات کی جہاں اور زمین میں جو سب سے پستی، اتنا گیپ ہوتا ہے، اتنا ان دونوں کے بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مذاق کریں لیکن صحیح مذاق کریں، ایسا نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، اس کا دنیاوی نقصان سنیں۔ جب آپ کسی سے مذاق کرتے ہو، خاص طور پر پرینک کرتے ہو، آپ کی امیج ڈاؤن ہوتی ہے، آپ بے وقار لگتے ہو۔ کل کو آپ کوئی سیریس بات کہو گے تو لوگ آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ ایسی مثال ہے، آپ کہیں شیر آیا، اور جس دن آپ کہیں گے کہ شیر آیا اس دن کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ کسی کو کال کر کے کہو گے میرے بھائی تمہارے گھر پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب نتیجہ کیا ہوگا کہ بندہ ڈر کر پہنچے گا، اور جب ریئلی کسی دن ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کی ضرورت ہوگی اس کی فیملی کو، لیکن آپ کا یہ مذاق اسے اپنی فیملی سے دور کر دے گا، اس کا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مومن باوقار ہونا چاہیے، مومن کی زبان کی بڑی عزت ہے، اس کو مذاق، پرینک، ان چیزوں میں خراب نہ کرے۔ اس زبان کی اتنی عزت ہے کہ 3 بار قبول ہے بولنے سے نکاح ہوتا ہے، 3 بار طلاق بولنے سے طلاق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی آپ کو ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اگنی میں پھیرے لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کی زبان کا وقار ہے، آپ جو کہتے ہو وہ مانا جاتا ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس زبان کا وقار ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس زبان کے وقار کو سلامت رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر، اور مذاق کریں لیکن دائرے میں رہ کر، ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہم سوچتے ہیں یار بعد میں مزہ ہوتا ہے، all's well when ends well، یہ نہیں ہوتا۔ اسلام اس بات کی تاکید نہیں کرتا، اسلام کسی کی تھوڑی دیر کے لیے بھی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی بڑا لاس ہو سکتا ہے، بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مذاق کریں، مثال کے طور پر کیا ہے، یار تمہارے گھر پہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یا آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہو، آپ کے ابا نے کسی دوست نے فون کیا گھر سے نکل گئے، آپ نے کہا ہاں ہم تو نکل گئے، حالانکہ ابھی آپ گھر پہ ہو، یہ جھوٹ ہے نا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کو ضرورت تھی آپ کی، اس کو گھر سے کچھ چاہیے ہوگا، لیکن آپ نے کہا نکل گئے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ 500، 1000، 2000 روپے لگا کر کوئی چیز خرید رہا ہے، مانو کپڑے خراب ہو گیا، وہ کپڑے پہن رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے۔ یہی اگر آپ کہتے کہ نہیں ہم گھر میں ہی تھے اس وقت، ہم لے کر آ جاتے، آپ کا سچ کسی کا نقصان بچا سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں باوقار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذاق کریں، انجوائے کریں، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا نہیں، انجوائے کریں، خوب انجوائے کریں، لیکن انجوائمنٹ شرعی حدود میں رہ کر کریں۔ اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔